رمضان 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 کی ضمانت دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل زکاۃ مالہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکات دے دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شر، جس نے اپنے مال کی زکات دے دی اس کے مال کا شر اس سے ختم کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ مال کا شر کیا ہے؟ ڈکیتی پڑ گئی، یہ مال کا شر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ مال کا شر ہے۔ بیماری ہو گئی، یہ مال کا شر ہے۔ چوری ہو گئی، مال کا شر ہے۔ گھر کی فریج خراب ہو گئی، مال کا شر ہے۔ ساری فٹنگ جل گئی، یہ مال کا شر ہے۔ تو مال کا شر، یہ خرچے لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے۔ زکات دے دی، سارے شرور اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ جس مال کی زکات دے دی ہے اس پر ڈکیتی نہیں پڑے گی، لکھ لو۔ جس مال کی زکات دے دی ہے وہ مال چوری نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر مال کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو پائی پائی کا حساب کرو اور پھر کیا کرو؟ بینک میں جمع کرا دو۔ اللہ کے غریب مسکین محتاج بندوں تک زکات پہنچا دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، حصنوا اموالکم، اپنے مالوں کو محفوظ بنا لو زکات کے ساتھ۔ اپنے مالوں کو کیا کر لو؟ محفوظ بنا لو زکات کے ساتھ۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے بیماروں کو کا علاج کرو صدقے سے۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور بلاؤں کی موجوں کا مقابلہ کرو دعا اور گریہ وزاری سے۔ 3 کام بتا دیا۔ ایک کیا کرنا ہے؟ اپنے مالوں کو سیو کر لو، کس سے؟ زکات سے۔ جو جس مال کی زکات ادا ہو گئی سیو ہو گیا۔ انشورنس لیتے ہیں نا، انشورنس کمپنی، حالانکہ وہ حرام ہے، حلال کیا ہے؟ گاڑی لیے 50 لاکھ کی، ٹھیک ہے نا جی، اس کا صدقہ نکال کر غریبوں کو دے دو، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، لکھ لو۔ جس گاڑی کا صدقہ نکال دیا گیا ہو، جس مکان کا صدقہ نکال دیا گیا ہو، کبھی نہیں گرے گا۔ جس موبائل کا صدقہ نکال دیا گیا ہو، چوری نہیں ہوگا۔ لاکھ روپے کا موبائل لیا ہے، 2-4 ہزار روپے صدقہ نکال دو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس مال کی زکات نکال دی گئی وہ مال محفوظ ہو گیا، نہ ڈاکو چھین سکتا ہے، نہ چور چرا سکتا ہے، نہ کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ وَدَعُوا صدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ کیسے؟ پرچی پر لکھو صدقہ، اس کو لپیٹو، ٹھیک ہے نا، لپیٹ کر بیمار کے منہ میں ڈالو اور پانی پلا دو، نہیں، بلکہ جب کوئی تمہارا بیمار ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ ابا بیمار ہو گئے تو صدقہ کرو۔ ایک بزرگ کے لیے مشہور ہے کہ وہ جب بیمار ہوتے تھے تو کسی حکیم کے پاس چلے جاتے، نبض دکھاتے، نسخہ لکھواتے، پھر اس نسخے کے پیسے پوچھتے کہ یہ کتنے کا دوائیاں ہیں؟ بھائی یہ اتنے کی دوائیاں ہیں، 500 روپے کی دوائیاں ہیں۔ تو وہ نسخے کو پھاڑ دے کر پھینک دیتے، 500 روپے کسی مسکین کو دے کر آ جاتے اور ٹھیک ہو جاتے۔ ہمت تو ایسے کرنا، ورنہ ایسے نہیں خواہ ڈاکٹر کا نسخہ پھاڑ دو، پیسے غریب کو دے دو، بخار زیادہ چڑھ جائے میرے پاس آ جاؤ، مولوی صاحب تم نے بتایا تھا اور ہم نے تو ایسا کیا، یہ تو بخار زیادہ ہو گیا ہے، ہم جو آپ نے کیوں ہمیں الٹی سیدھی۔ ایمان بھی ویسا ہونا چاہیے، یقین محکم بھی ہونا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ علاج بھی کرو، سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دو، بیماری کو دور کرنے کے لیے صدقہ دو، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو، اپنا بہن ہے، اپنی بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تایا، ان کو صدقہ خیرات وغیرہ دیتے رہو تو بیماری بھی
الرحيم